امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحن مقدس میں ایک شخص کی دکان تھی اور اس کا معمول تھا کہ نماز ظہر و عصر کے بعد اپنی دکان کے آگے کھڑا رہتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، اسے حدیث سناتا تھا اور ہدایت کرتا تھا۔ اتفاق سے ہند کا ایک شہزادہ نجف اشرف میں رہتا تھا اور وہ حرم مطہر میں خدمت کار تھا۔ ایک بار اسے سفر پر جانا تھا۔ وہ اپنے قیمتی جواہرات کا صندوق، جس میں انتہائی مہنگے قسم کے ہیرے تھے، اس کو امانت کے طور پر اس دکان والے کے پاس رکھاتا ہے اور سفر پر چلا جاتا ہے۔ جب سفر سے واپس لوٹتا ہے تو اس دکاندار کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنے جواہرات کا صندوق طلب کرتا ہے، لیکن وہ دکاندار منکر ہو جاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ اب اس ہندی شہزادے کی نظر میں دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا، اس امانت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا، کیونکہ وہ دکاندار زاہد تھا اور پرہیزگاری میں مشہور تھا، ہر عام اور خاص شخص اسے جانتا تھا۔ اب اس شہزادے کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اسے تمام دروازے بند نظر آئے سوائے ایک دروازے کے، اور وہ مولا علی علیہ السلام سے متوسل ہوتا ہے، حرم مطہر میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے: اے سید، میں نے اپنی زندگی اور اپنے وطن سے منہ موڑ لیا ہے اور آپ کی قبر شریف کی خدمت کو انتخاب کیا ہے تاکہ سعادت کو حاصل کر سکوں۔ میں نے اپنی تمام زندگی کا سرمایہ کسی کے پاس رکھوایا تھا کہ جو سب کی نظر میں پرہیزگار ترین افراد میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اپنی امانت کے لیے اس سے رجوع کیا تو اس نے انکار کر دیا، اور مجھ حقیر کے پاس آپ کے اور خدا کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ میری امانت کو اس سے لے کر مجھے دے دیں۔ اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ وہ اپنی حاجت کو طلب کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اچانک اسے نیند آ جاتی ہے۔ خواب کے عالم میں مولا علی علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں: نجف کے دروازے پر جاؤ اور جو پہلا شخص باہر نکلے اس سے متوسل ہونا۔ وہ ایک بوڑھا شخص ہے اور عابد اور صالح ہے، اس کا مشغلہ لکڑیاں کاٹنا ہے۔ صبح سویرے جانا اور اس کو جریان سے آگاہ کرنا، وہ شخص تمہاری امانت کو لے کر تمہیں دے دے گا۔ ہندی شہزادہ کہتا ہے کہ میں حضرت کی رہنمائی کے مطابق وہاں گیا اور اس شخص کو دیکھا، لیکن مجھے شرم آئی اور حیا محسوس ہوئی، میں نے اپنے مطلب کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری رات خواب میں دوبارہ حضرت نے مجھے اسی شخص کا کہا، مجھے اگلے دن پھر حیا محسوس ہوئی۔ تیسری رات حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ باب الحوائج وہی شخص ہے کہ جو لکڑیاں کاٹتا ہے، تم اپنی درخواست کو اس سے بیان کرو۔ ہندی شہزادہ اس بار فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس بوڑھے شخص سے ضرور بات کرے گا، اور اس بار اس نے اس بوڑھے شخص سے بات کی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: انشاءاللہ میں ایک ایسا کام کروں گا کہ وہ دکاندار تمہاری امانت کو آسانی سے تمہیں لوٹا دے اور تم سے معذرت خواہی کرے۔ تم کل دوپہر کو ظہر و عصر کی نماز کے بعد اس دکان پر آ جانا، میں بھی وہیں آ جاؤں گا۔ اگلے دن وہ ہندی شہزادہ اس دکان پر جاتا ہے اور وہ لکڑیاں کاٹنے والا بوڑھا شخص بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دکاندار لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کرتا ہے، وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ آج آپ مجھے نصیحت کرنے دو۔ وہ دکاندار قبول کر لیتا ہے۔ اب یہ بوڑھا شخص کہتا ہے: اے لوگو، میں ایک عام شخص ہوں اور خداوند عالم کے فضل سے میں نے دنیا کے درہم اور دینار کو حاصل کرنے سے خود کی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، اور میں نے زہد، تقویٰ اور قناعت کا پیشہ اختیار کیا ہے،
اور میری نظر میں لوگوں کے حقوق سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حق الناس کی وجہ سے ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک زمانے میں بہت مجبور ہو گیا تھا اور میں نے ایک یہودی شخص سے 100 درہم ادھار لیے، اس شرط کے ساتھ کہ میں 20 دن تک روزانہ اسے 10 درہم دوں گا۔ میں نے لکڑیاں کاٹ کر اور زحمت برداشت کر کے اس کو آدھی رقم ادا کر دی تھی۔ آدھی رقم میں نے جمع کی تاکہ میں اس کو دوں، لیکن وہ شخص مجھے نہیں ملا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، لوگوں سے سوال کیا، لیکن اس کا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ بغداد چلا گیا ہے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور لوگ گروہ کے گروہ حساب کے لیے آ رہے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے فضل و رحمت سے مجھے اجازت دی کہ میں بہشت کی طرف جاؤں۔ جب میں پل صراط کے قریب پہنچا تو دوزخ کی آگ کے خوف نے میرے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں پل صراط سے گزرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ قدم بڑھاؤں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جہنم میں سے وہ یہودی شخص باہر آیا اور مجھ سے اپنے 50 درہم مانگنے لگا۔ وہ ایک آنکھ کے ٹکڑے کی مانند میرے راستے میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے میرے 50 درہم دو، اس کے بعد عبور کرنا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم نہیں ملے، اب میرے پاس 50 درہم نہیں ہیں۔ وہ یہودی شخص کہتا ہے کہ جب تک مجھے میرے 50 درہم نہیں دو گے میں تمہیں پل صراط پہ سے عبور کرنے نہیں دوں گا۔ اب یہ لکڑیاں کاٹنے والا بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی بہت التماس کی، منت کی، میں اس کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اس یہودی شخص سے کہا کہ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ اگر میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا ہوتا اس وقت تم مجھے مجرم حساب کرتے۔ یہودی شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے مجھے بہت ڈھونڈا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے پاس درہم نہیں ہیں، صرف مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنی انگلی کو تمہارے سینے پر رکھوں۔ اب یہ لکڑیاں کاٹنے والا بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں اس کی اس بات سے راضی ہو گیا کہ وہ اپنی انگلی کو میرے سینے پر رکھے۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنی انگلی میری سینے پر رکھی، آنکھ کی تپش سے میں اپنے خواب سے بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سینے پر اس کی انگلی کا نشان ہے اور وہ جگہ زخمی ہے۔ اس وقت اس بوڑھے شخص نے اپنے سینے کو کھولا اور لوگوں کو دکھایا۔ تمام لوگوں نے دیکھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں تمہیں خدا کے دردناک عذاب اور روز قیامت کے حساب سے ڈراتا ہوں۔ جب اس دکاندار نے اس لکڑی کاٹنے والے بوڑھے شخص کی یہ بات سنی تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس نے چپکے سے ہندی شہزادے کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر اسے اس کا صندوق واپس کر دیا اور اس سے معذرت طلب کی۔